بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ استخارہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں صحیح ہے یا نہیں؟ تو استخارہ کس طرح کریں یہ ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں۔ ویڈیو کو دیکھیں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ یاد رہے، ہمارے وظائف کرنے سے آپ کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا، لیکن وظائف کو کرنے کے دوران کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ وظائف کریں اور فائدہ نہ ہو تو آپ پریشان نہ ہوں، کیونکہ بعض دفعہ ہم جو مسئلہ سمجھتے ہیں اصل میں وہ ہوتا نہیں۔ اس کے علاوہ بعض دفعہ وظائف سے فائدہ ہو رہا ہوتا ہے پر ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا، لیکن اس کا فائدہ آپ کو ضرور ہوتا ہے۔ استخارے کے بارے میں بہت سے دوستوں نے ہمیں میسیجز اور کالز بھی کی اور کہا کہ ہمیں استخارے کا طریقہ بتایا جائے یا ہمیں استخارہ کر کے دیا جائے۔ تو آج آپ کے لیے استخارے کا طریقہ، اس کی فضیلت، اس کا فائدہ سارا آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ آپ کو بتا دیں کہ استخارہ کیا ہے۔ کسی بھی اہم معاملے میں اللہ تعالیٰ سے خیر اور بھلائی طلب کرنا، آیا کہ یہ کام ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں، اس کو استخارہ کہتے ہیں۔ مثلا کاروبار، شادی، سفر وغیرہ، کیونکہ انسان کو معلوم نہیں کہ کون سی چیز اس کے لیے خیر اور کون سی شر ثابت ہوگی۔ استخارہ کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر کام میں استخارہ کرنے کی تعلیم اس طرح دیتے جس طرح قرآن مجید کو پڑھنے کی تعلیم دیتے۔ آپ فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص جب کسی کام کا ارادہ کرے تو فرض کے علاوہ 2 رکعتیں ادا کرے، پھر یہ کہے اے اللہ، بے شک میں تجھ سے تیرے علم کی بدولت خیر طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت کی بدولت تجھ سے دعا مانگتا ہوں، اور تیرے فضل و عظیم کا طلبگار ہوں کہ بے شک تو ہی قدرت رکھتا ہے اور مجھے کوئی قدرت نہیں، علم تجھ ہی کو ہے اور میں کچھ نہیں جانتا، اور تو تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام جس کے لیے میں استخارہ کر رہا ہوں میرے دین، روز مرہ کے معاش اور کام کے انجام کے اعتبار سے میرے لیے بہتر ہے تو اسے میرا مقدر کر دے اور اس کو میرے لیے آسان کر دے، پھر اس میں میرے لیے برکت پیدا کر دے۔ یا اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین، معاش اور کام کے انجام کے اعتبار سے برا ہے تو اس سے مجھ سے دور کر دے اور مجھے بھی اس سے دور کر دے، اور خیر جہاں بھی ہو اسے میرا مقدر بنا دے اور پھر مجھے اس پر مؤتمن کر دے۔ ناظرین، استخارہ کے لیے کوئی وقت مخصوص نہیں ہے، آپ اسے کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ جب ضرورت پڑے اس وقت استخارہ کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کام کا ارادہ کرو، وہ دن ہو یا رات ہو، ایسے ہی ہر اختیاری کام میں استخارہ کیا جا سکتا ہے۔ البتہ فرائض میں استخارہ نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا کرنا واجب ہے اور فرض کو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ استخارہ ایک قسم کی دعا ہے جو نماز سے بعد میں کی جاتی ہے۔ آپ استخارہ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، لیکن بہتر عمل جو سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ استخارہ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے کیا جائے اور استخارہ کی دعا پڑھ کر فوراً بغیر کسی سے بات چیت کیے سو جایا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی کو بلائیں مت، کسی سے بات مت کریں، استخارے کی دعا پڑھیں اور اسی وقت سو جائیں۔ ناظرین، استخارہ کرنے کے بعد نیک لوگوں سے مشاورت ضرور کر لی جائے کہ استخارہ تو کر لیا، اب اسی کو آخری فیصلہ مت سمجھے۔ اس کے بعد آپ اس کام کے ماہر لوگوں سے اگر کوئی کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کام کے ماہر لوگوں سے مشورہ ضرور کر لیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں اور ان کے معاملات باہم مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں جس نے اللہ سے استخارہ کیا اور مخلوق سے مشورہ کیا،
پھر اس کام میں جلد بازی نہ کی، کیونکہ جلد بازی شیطان کا کام ہے۔ غور و فکر کے بعد فیصلہ کیا، وہ کبھی نادم نہیں ہوگا۔ تو استخارہ کے بعد مشورہ بھی ضروری ہے۔ استخارے کے بعد خواب آنا لازمی نہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ استخارہ خواب نہیں آئے گا، خواب آئے گا تو استخارہ ہاں یا نہ ہوگا۔ خواب آ بھی سکتا ہے اور نہیں بھی۔ ہاں، کوئی اشارتاً آپ کو ایسا معلوم ہو جائے گا یا آپ کا دل اس کام کی طرف مائل ہوگا۔ اگر نہیں کرنا ہوگا تو دل اس طرف سے ہٹ جائے گا۔ محترم ناظرین، اب آپ کو استخارے کے لیے دعا اور وہ لفظ بتاتے ہیں جو آپ نے پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی ایک بار پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی وہ درود ہے جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں، وہ آپ نے سب سے پہلے ایک بار پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد یا کرامن کاتبین 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر یا سمیع بصیر 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 1 مرتبہ درود تاج، اور پھر آخر میں 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور پڑھ کر سو جانا ہے۔ درود تاج ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کے لیے پیش کر دیں گے، یعنی کہ اس کو لکھ دیں گے۔ یہ جو طریقہ بتایا ہے اسے اپنے پاس لکھ کر محفوظ لازمی کر لیں۔ یہ سارا طریقہ جس طرح بتایا ہے، پڑھ کر جس کام کا ارادہ ہو اسے اپنی نیت سے ارادہ کر کے سو جائیں۔ انشاءاللہ صبح آپ کو جو چاہیں رب کریم سے معلوم کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کو یا تو خواب میں ظاہر ہو جائے گا یا آپ کا دل اس طرف مائل ہو جائے گا۔ یہاں پر ایک ضروری بات ذہن نشین کر لیں کہ آپ استخارہ اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں اور آپ اپنے کسی دوست، بھائی، بہن، ماں باپ کے لیے بھی استخارہ کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ضرورت مند خود ہی اپنا لیے استخارہ کرے، آپ کسی کے لیے بھی استخارہ کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ جس نے جو معلوم کرنا ہے وہ اپنے لیے خود کرے، بلکہ آپ کسی کے لیے بھی استخارہ کر کے اسے بتا سکتے ہیں اور اپنے لیے بھی خود کر سکتے ہیں اور کسی سے بھی کروا سکتے ہیں۔ اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ناظرین، کوئی بھی وظیفہ ہو، اس کو کرنے سے پہلے آپ کا کامل یقین اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے۔ جب تک آپ کا کامل یقین نہیں ہوگا تب تک کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہوگا، بلکہ نماز بھی اگر پڑھی جائے تو کامل یقین کے ساتھ پڑھی جانی چاہیے۔ بغیر یقین کے نماز کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب بھی آپ کوئی وظیفہ کریں، اس کے لیے اللہ پر مکمل بھروسہ کر کے کریں، تب ہی اس کا اثر ہوگا۔ اس لیے وظیفے کو مکمل یقین اور بھروسے کے ساتھ کریں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے اور سنت نبوی پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بڑوں کا کہنا ماننا اور ہمیں اپنے بزرگوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آخر میں کمنٹ باکس میں ایک بار آپ لوگ بھی آمین یا اللہ کا نام لکھ دیں۔ اللہ حافظ۔